السلام علیکم ویورس، ناول 10 ایپیسوڈ نمبر 3۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے موم؟ میری شادی وہ بھی اس سائیکو انسان کے ساتھ؟ نو وے، میں مر جاؤں گی لیکن اس کو منڈی سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ڈیڈ سے کہیں واپس چلیں، میں ابھی 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی، زرناب نے غصے سے لال ہوتے ہوئے کہا اور کبر سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکنے لگی۔ زرناب تم میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی بیٹا؟ کہیں نہیں جا رہے ہم، تمہارے بابا نے تمہاری بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کیا تمہیں اپنے بابا پر یقین نہیں ہے؟ وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے بیٹا۔ تمہاری دادی نے بچپن میں ہی تمہیں مکرم کے لیے مانگ لیا تھا، ہم تمہیں بتانے والے تھے۔ کب بتانے والے تھے؟ میری شادی کے دن۔ موم، آپ سب کو ان لوگوں کی پرواہ ہے جو اس دنیا میں ہیں ہی نہیں، اور جو زندہ ہیں آپ کو ان کی فکر ہی نہیں۔ میں اس انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں، اور یہاں اس قید خانے میں تو کبھی بھی نہیں۔ کیوں نہیں گزار سکتی؟ میں تمہارے پاپا کو کیا وجہ بتاؤں گی انکار کی؟ بولو۔ میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں موم، یہ وجہ ہے میرے انکار کی۔ اگر آپ لوگوں نے زبردستی کی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ چٹاخ، زرناب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تبھی ریحا بیگم کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی زرناب، 2 دن کی محبت کے لیے تم ہماری ساری زندگی کی محبت فراموش کر دو گی۔ ذرا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں تمہیں، ہماری محبت کا یہ صلہ دے رہی ہو تم۔ اتنی بدلحاظ ہو گئی ہو کہ بات کرنے کی تمیز تک بھول گئی ہو۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی ہوگی تو مکرم سے ہوگی، سمجھی؟ اگر گھر سے باہر نکلنے کا سوچا بھی نہ تو ٹانگیں توڑ دوں گی تمہاری۔ ریحا بیگم نے غصے سے اس کا بازو دبوچے کہا، جو ہکا بکا سی گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ موم، آپ لوگوں نے مجھے نازوں سے اس لیے پالا تھا کہ بدلے میں مجھ سے اتنی بڑی قربانی مانگیں گی، میرا جینے کا حق چھین لیں گی؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی سن لیں، میں یہ شادی کسی صورت نہیں کروں گی، پھر چاہے آپ میری جان ہی کیوں نہ لے لیں، زرناب نے ہر درمی سے کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ ریحا بیگم نے بے بسی سے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آج اس کی مہندی تھی، صبح سے حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ فنکشن رات کو رکھا گیا تھا، سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ مکرم اور شمون شازم کے ساتھ جرگے میں گئے ہوئے تھے جہاں چودھریوں کا فیصلہ ہونا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی دانستگی میں کی گئی گناہ کی معافی مانگی اور بدلے میں خون بہا دینے کا کہا۔ اللہ دیتا نے خون بہا لینے سے منع کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کر دیا۔ اگر وہ خون کے بدلے خون مانگتا تو دشمنی بڑھتی، جبکہ اس کے برے کندھوں میں اور جنازے اٹھانے کی سکت نہیں تھی۔ بے شک اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شازم شاہ نے اپنے سپوت کی شادی کی خوشی میں غریبوں میں کپڑے تقسیم کیے، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ شمون، دلاور ابھی تک نہیں آیا، آپ اسے فون تو کریں، اس نے آج آنا تھا نا؟ بیگم فکر مت کرو، میری اس سے بات ہو گئی ہے، کہہ رہا ہے کہ کام زیادہ تھا اسی وجہ سے نہیں آ سکا، کل آئے گا۔ ویسے بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ شمون نے مہندی رنگ کے سوٹ میں ملبوس ہلکا سا میک اپ کیے ریحا کو دیکھتے ہوئے اس کی سر جھکتے سرگوشی انداز میں مسکرا کر کہا۔ شمون، سب دیکھ رہے ہیں، کچھ تو خیال کرے، ریحا نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو شمون ہنس دیا۔ دیکھتے ہیں تو دیکھنے دو، اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہوں، اس میں کیا قباحت؟ شمون نے شرارت سے آنکھ وینک کرتے ہوئے کہا تو ریحا اسے گھور بھی نہ سکی۔ زرناب نے ملٹی کلر کی کرتی اور لائٹ گرین کلر کا شرارہ پہنا ہوا تھا جس میں پھولوں کے زیورات سے سجی ہوئی وہ چاند کو بھی مات دے رہی تھی۔ امامہ نے گرین کلر کا لائٹ فراک پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں تازہ پھولوں کے گجرے پہنے، کمر تک آتے سیاہ بالوں کو کھلا چھوڑے، لائٹ سے میک اپ میں وہ کئی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس کی معصومیت اور چہرے پر چھائی کشش دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ امامہ بیٹا بات سنو، وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ گا رہی تھی، جب مبشرہ بیگم نے اسے آواز دی تو وہ اپنا فراک سنبھالتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ جی تائی امی۔ بیٹا یہ سامان تو اندر کچن میں رکھ دو، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ مبشرہ بیگم نے اسے ٹوکری تھمائی جس میں پھولوں کے ساتھ اپٹن اور مہندی کا سامان رکھا تھا۔ جی تائی امی، میں رکھ دوں گی، آپ جائیں، امامہ نے ٹوکری لیتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ایک پل بھی نہ دور رویں، تو جو نہ سامنے ہوویں، سانو چنگا کوئی لگتا نہیں۔ وہ ٹوکری اٹھائے گنگناتے ہوئے جا رہی تھی جب اس کی ہیل فراک میں اٹکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مکرم جو کچن میں کھانا لینے آیا تھا اسے گرتا دیکھ کر ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچا۔ ٹوکری الٹی جس کی وجہ سے دونوں اپٹن میں رنگ گئے۔ مکرم نے ان دونوں کو ہاتھوں کو پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ ہاں میری ڈریس، امامہ نے اپنے فراک سے اپٹن صاف کرتے ہوئے روحان سی آواز میں کہا۔ مکرم نے نظر بڑھ کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مکرم بھائی، یہ کیا کیا آپ نے؟ میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ سامنے مکرم کو دیکھ کر وہ غصہ ہوئی۔ میں نے خراب کی ہے؟ ٹکریں تم مارتی پھر رہی ہو اور الزام مجھ پر لگا رہی ہو، اس پوری حویلی میں تمہیں میں ہی ملا ہوں ٹکریں مارنے کے لیے؟ مکرم نے اس کے حسین چہرے سے نظریں چراتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ یہی سوال میں آپ سے کروں تو آپ بھی تو ہر بار مجھ سے ہی ٹکرا جاتے ہیں۔ غصے سے امامہ کی چھوٹی سی ناک جس میں سفید لونگ چمک رہی تھی سرخ ہوئی۔ پہلے مجھے آپ کی وجہ سے چوٹ لگی اور آج آپ کی وجہ سے میری ڈریس خراب ہو گئی، اب میں ایسے باہر جاؤں گی؟ امامہ نے ہاتھ سے اپٹن صاف کرتے ہوئے منہ بناتے روٹھے پن سے کہا اور پھر اسی ہاتھ سے اپنے چہرے پر بکھرے بال پیچھے کیے جس سے اپٹن اس کے گال پر لگ گیا۔
اس کی معصوم ادائیں دیکھ کر مکرم کا دل بے قابو ہوا، لیکن اس نے خود کو ڈپٹا۔ اب میں تمہارے لیے نیو ڈریس آرڈر کرنے سے تو رہا، اسی لیے عقل کو استعمال کرو، واش کر لو احمق لڑکی، مکرم نے بے نیازی سے کہا اور بنا کھانا کھائے باہر نکل گیا۔ ویسے بھی امامہ کو دیکھتے ہوئے اس کی بھوک اٹھ چکی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد زرناب اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مہندی کے جوڑے میں ملبوس وہ بالکونی میں کھڑی فون کان سے لگائے بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ فون اٹھاؤ زرار پلیز، بار بار نمبر ڈائل کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہیلو زرار، میں زرناب۔ زرناب تم اس وقت کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ زرناب نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز سن کر فکر مندی سے پوچھا۔ زرار میں ٹھیک نہیں ہوں، موم ڈیڈ زبردستی میری شادی کروا رہے ہیں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی زرار، زرناب نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ تم ان سے بات کرو نا، یہاں کوئی میری نہیں سن رہا، تم پلیز آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں یہ شادی نہیں کروں گی، اگر تم نہ آئے تو میں خود کو مار دوں گی، زرناب نے جنونی انداز میں کہا۔ شٹ اپ زری، ہوش میں تو ہو تم، ایسا سوچنا بھی مت، سمجھی؟ کچھ سوچتا ہوں میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، زرار نے سختی سے ڈپٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تم سوچتے رہنا، یہاں میری شادی ہو جائے گی، اگر نہیں آ سکتے تو بتا دو، میں خود کوئی راستہ نکال لوں گی، زرناب نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہے جو بکواس کیے جا رہی ہو؟ جب کہہ دیا ہے کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا تو سمجھ نہیں آ رہی؟ زرار نے اس کی بات سن کر غصے سے کہا۔ آئی ایم سوری زرار، میں کیا کروں، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں، کسی اور کو سوچ کر بھی میرا دم گھٹنے لگا ہے، پلیز مجھے لے جاؤ یہاں سے، زرناب نے اس کا غصہ دیکھ کر روتے ہوئے کہا۔ اوکے رو مت، میں ایسا کرتا ہوں موم ڈیڈ کو بھیجتا ہوں، وہ انکل آنٹی سے بات کر لیں گے۔ کسی کو نہیں بھیجو گے تم، میں اپنے گھر والوں کو جانتی ہوں، وہ کسی کو نہیں سنیں گے، تم خود آ کر لے جاؤ، ورنہ میں کچھ کر دوں گی، زرناب نے شدت سے روتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا۔ اوکے ریلیکس، تم رونا بند کرو، میں خود آؤں گا، لیکن تم وعدہ کرو تم خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، سمجھی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، تم پلیز آ جاؤ، میں آ رہا ہوں، زرار نے نرم لہجے میں کہا تو زرناب کی جان میں جان آئی۔ جلدی آنا پلیز، زرناب نے روتے ہوئے کہا اور فون کاٹ دیا۔ رات کے آخری پہر ہر طرف سناٹے کا راج تھا، ایسے میں کھیولا چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے حویلی سے نکلا، گاؤں کی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے کھیتوں کی طرف گم ہو گیا، جبکہ دور گاؤں کی سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلتی رہ گئیں۔ صبح کا سورج حویلی میں طوفان لے آیا تھا، اور ماما جب ناشتہ کر کے زرناب کے کمرے میں آئی تو خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ آپی، زری آپی کہاں ہیں آپ؟ ماما نے کمرے کی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی سے آواز دی، لیکن زری ہوتی تو جواب دیتی نا۔ کبر سے سارے کپڑے نیچے بکھرے پڑے تھے اور زرناب کہیں بھی نہیں تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر اسے شدت سے غرت ہونے کا احساس ہوا۔ آپی کہاں چلی گئی؟ ماما پریشانی سے کہتے باہر جانے لگی جب اس کی نظر سامنے شیشے پر پڑی جہاں ایک چٹ لگی ہوئی تھی۔ ماما نے حیرت سے شیشے کے قریب جاتے اس چٹ کو نکال کر کھولا، اور جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں پھیلتی گئیں۔ وہ ایک لیٹر تھا جو زرناب چھوڑ کر گئی تھی۔ لیٹر کو مٹھی میں دبائے وہ روتے ہوئے باہر بھاگی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ سیڑھیاں اترتے وہ بلند آواز میں چلائی تو سب جو ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے پریشانی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے۔ ماما کیا ہوا؟ تم تو زرناب کو ناشتہ دینے گئی تھی نا، رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ ریحان بیگم نے اس کے آنسو صاف کرتے پریشانی سے پوچھا۔ امی وہ زرناب آپی، وہ ماما سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر مکرم کے چہرے پر ناگوار پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیا ہوا زرناب کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بولو ماما، کیا ہوا زرناب کو؟ ریحان بیگم نے زرناب کا سن کر اسے جھنجھوڑا تو ماما نے روتے ہوئے وہ لیٹر ان کے سامنے کیا، جسے شمون چاند نے لیتے ہوئے پڑھا۔ السلام علیکم موم ڈیڈ، جس وقت آپ کو یہ لیٹر ملے گا میں آپ سے بہت دور جا چکی ہوں گی، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا، میری بات نہیں سنی، مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھ سے نفرت مت کیجیے گا پلیز، اور نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ ڈھونڈا اسے جاتا ہے جو کھویا ہو، اپنی مرضی سے جو چھوڑ جائے اسے ڈھونڈا نہیں کرتے۔ آئی ایم سو سوری موم ڈیڈ، مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ کی نافرمان بیٹی زرناب۔ خط پڑھتے ہوئے شمون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مان توڑے جانے پر، اعتبار کی کٹیاں بکھرنے پر۔ شمون کا کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا لکھا ہے اس میں؟ ریحان بیگم نے انہیں روتا دیکھ کر دھڑکتے دل سے پوچھا، لیکن تبھی شمون چاند نیچے گرے۔ بابا سائیں، ماما اور حویلی کے اندر آتے دلاور جو ابھی شہر سے آیا تھا شمون کو گرتے ہوئے دیکھ کر چلاتے ہوئے دونوں ان کی طرف بھاگے۔ بابا آنکھیں کھولیں، بائی بابا کو دیکھیں نا، کیا ہوا ہے انہیں؟ بابا آنکھیں کھولیں پلیز۔ شمون، ایسے کئی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی تھیں اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سنو گڑیا، اچھی لڑکیاں باپ کا مان رکھتی ہیں، ان کی پگڑی بجاتی ہیں، مر جاتی ہیں لیکن باپ کا سر نہیں جھکنے دیتی۔ یہ محبت ایک جھانسا ہے، اس کے جھانسے میں نہ آنا، یہ میٹھے لفظوں کا جال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔